Assalamu alaikum. My name is Rosina Rafiq. I will teach you social studies for class 6. Let's start today's chapter, beta. Chapter number 8, Muslim rule in South Asia. In this chapter, you will able to study the culture of South Asia. The Great Mughal. The first Mughal emperor of South Asia was Babur, who captured Delhi in 1526 AD and died 4 years later. He was a great scholar, poet, historian and geographer, as well as being a first-class journeyman. इसमें ये तमाम खुसूसियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद थी बाबर में. अच्छा, ग्रेट मुग़ल्स में 6 ग्रेट मुग़ल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. कौन कौन से हैं? द फर्स्ट 6 मुग़ल्स किंग्स ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट मुग़ल्स. ग्रेट मुग़ल्स में 6 बादशाह जो हैं, 6 किंग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. कैन बी सी इन दिस पिक्चर. They are Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. Number 1 Babur, number 2 Humayun, number 3 Akbar, number 4 Jahangir, number 5 Shah Jahan and number 6 Aurangzeb. देखें 6 ग्रेट मुग़ल्स. ओके. सूफीज़म. Sufism was an approach to Islam that developed around the 18th century AD. तसव्वुफ़ इस्लाम के बारे में एक नुक्ता नज़र था जो 8वीं सदी के आसपास तैयार हुआ. सूफ़ी मोहब्बत और अमन पर. सूफ़ीज़ बिलीव इन लव एंड पीस. सूफियाए कराम जो हैं वो अमन और मोहब्बत पर यकीन रखते थे. एंड थ्रो दैट द रियल purpose of religion was the understand God through understanding ourselves. और ये कि मज़हब दीन को और अपने आप को समझने के लिए खुदा को समझना है. They did not participate in wars and stay away from the court of the kings. वो जंगों में हिस्सा नहीं लेते थे और बादशाहों से दूर रहते थे. इफ़ अ किंग विश टू मीट अ सूफ़ी. अगर कोई बादशाह की ख्वाहिश होती थी कि किसी सूफियाए कराम से मिले, ही वुड हैव टू गो टू द सूफ़ीज़ कॉटेज. तो क्या करना होता था उससे? अगर किसी बादशाह की ख्वाहिश होती थी कि वो किसी सूफ़ी से मिलना चाहता तो उसे सूफियाना कॉटेज में जाना पड़ता था. सूफ़ीज़ कॉटेज का मतलब सूफिया कराम जिन घरों में रहते थे ना उन्हें, जैसे कि हुजरा कह लें, कोई घर, कोई कमरा जो कि ज़रा दूर हो, लोगों की हुजूम से दूर हो, उसे सूफ़ीज़ कॉटेज या फिर हुजरा कहते हैं. Sufis became very popular among people of all religion in South Asia. सूफियाए कराम जो हैं बहुत ज़्यादा जनूबी एशिया के लोगों के दरमियान मशहूर थे. And many non-Muslims converted to Islam through their influence and teaching. और बहुत सारे कई गैर मुस्लिमों ने उनकी तालीमात और उनके असर के ज़रिए से इस्लाम कबूल किया. उनकी तालीमात के ज़रिए से इस्लाम कबूल किया. Some of the most famous Sufis saint
of South Asia include داتا گنج بخش. ٹھیک ہے. کچھ مشہور صوفیاء کرام کے نام، مشہور بزرگ صوفیاء کرام جو کہ ساؤتھ ایشیا میں پائے جاتے ہیں. بہت مشہور جنوبی ایشیا کے صوفیاء بزرگوں میں جو شامل ہیں ان میں داتا گنج بخش who wrote کشف المحجوب. ان کی ایک بہت مشہور بک ہے یہ کشف المحجوب. ٹھیک ہے. خواجہ معین الدین چشتی، قطب الدین ایبک، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید شکر گنج اینڈ نظام الدین اولیا. جنوبی ایشیا کے صوفی بزرگوں میں داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید شکر گنج اور نظام الدین اولیا شامل ہیں. Many of the poets of the regional languages of South Asia were also great Sufis. جنوبی ایشیا کی مذہبی زبانوں کے بہت سارے شاعر بھی بہت بڑے صوفی ہیں. اینڈ دے انکلوڈ بلے شاہ، رحمان بابا اینڈ شاہ عبداللطیف بھٹائی. ان میں بھلے شاہ، رحمان بابا اور شاہ عبداللطیف شامل ہیں. امیر خسرو the great poet, historian and musician of the Delhi Sultanate was also a Sufi and disciple of Nizamuddin Auliya. امیر خسرو دلی سلطنت کے عظیم شاعر، کہانی سنانے والے یعنی کہانی نویس بھی جنہیں کہتے ہیں اور موسیقار بھی تھے اور نظام الدین اولیاء کے شاگرد بھی تھے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شرائنز وغیرہ دیکھے ہوں گے صوفیاء کرامز کے. ہمارے کراچی میں ہمارے سندھ سے جو ریلیٹڈ ہیں، ہمارے سندھ کے جو ہیں بہت مشہور شاہ عبداللطیف بھٹائی، یہ سارے صوفیاء کرام جنوبی ایشیا میں سے تعلق رکھتے ہیں. اینڈ دین we will start question answer. Question number 1. Who was Muhammad bin Qasim? Which area did he conquer? The answer is Muhammad bin Qasim was a 17 years old Arab general who conquered Sindh in 712 AD. The first important city that fell to Muhammad bin Qasim was Tibal, and the Arab occupied all of Sindh and some part of Punjab. محمد بن قاسم کون تھا؟ 17 سالہ عرب جرنیل تھا. اس نے سندھ فتح کیا 712 قبل عیسوی میں اور اس نے تیبل فتح کیا اور تقریباً پورا کا پورا سندھ اور کچھ پارٹ پنجاب کا بھی اس نے فتح کیا. Question number 2. Give the name of 6 great Mughals who ruled over South Asia. اچھا یہاں آپ لوگ ہیڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. نمبر 1 بابر، نمبر 2 ہمایوں، نمبر 3 اکبر، نمبر 4 جہانگیر، نمبر 5 شاہ جہاں، نمبر 6 اورنگزیب. 1 2 3 4 5 6 آپ لوگ نمبرنگز ڈالیں گے اور 6 کے 6 آپ لوگ گریٹ مغلز کے نام یہاں پہ پٹ کر دیں گے اور آپ لوگ ان کی پکس بھی یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں. سامنے والے پیج پر انٹرلیف پر آپ ان کی پکس بھی پیسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کویسچن میں محمد بن قاسم کی پک پیسٹ کریں گے.
And then question number 4, what did Sufis believe in? Sufis जो हैं वो किस चीज़ पर बिलीव करते हैं? Name some of the Sufi saints of South Asia. The answer is the Sufis believe in love and peace. इसको इन्वर्टेड कोमा में खूबसूरत सा भी करके आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, हेडिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं. The Sufis believe in love and peace. पार्ट 1, क्वेश्चन का पार्ट 1. The Sufis believe in love and peace. The second part is some of the most famous Sufi saints are 1. Data Ganj Bakhsh, 2. Khwaja Moinuddin Chishti, number 3. Bakhtiyar Kaki, number 4. Baba Farid Shakarganj, number 5. Bhulle Shah, number 6. Rahman Baba, number 7. Amir Khusro. یہ ساتوں جو ساؤتھ ایشیا کے سینٹ پوئٹس ہیں، صوفی سینٹس ہیں، ان کے نیمز ہیں داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی، بختیار کاکی، بابا فرید شکرگنج، بھلے شاہ، رحمان بابا اور امیر خسرو. صوفی سینٹس ساتوں آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. کویسچن نمبر 5. Who was Mahmud of Ghazna and how many times did he invade India? Mahmud of Ghazna was one of the strongest rulers who ruled over Afghanistan and invaded India 17 times. محمود آف غزنہ جو تھا وہ ایک بہت اسٹرانگ رولر تھا اور جس نے افغانستان پر اپنی حکومت کی اور انڈیا پر 17 مرتبہ حملہ کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو کویسچنز آنسرز ہیں بہت اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. دوبارہ سے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی، ریوائز کرنا چاہوں گی تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھیں. سب سے پہلے ہم نے محمد بن قاسم جو ہیں ینگ جرنیل 17 سالہ. محمد بن قاسم was a 17 years old Arab journal who conquered Sindh in 712 AD. The first important city that fell to Muhammad bin Qasim was Tibal, and the Arab occupied all of Sindh and some part of Punjab. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 2. نیم 6 گریٹ مغلز. اچھا 6 گریٹ مغلز میں نے آپ کو یہاں پر بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہاں پر ان کی پکس پٹ کریں گے. ان کی پکس بھی آپ اپنی کاپی میں پیسٹ کریں گے. 6 گریٹ مغلز، پکس بھی پٹ ہونی چاہیے، پکس پیسٹ ہونی چاہیے. پیسٹنگ کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا اور آپ کا کام کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی. 6 گریٹ مغلز. ٹھیک ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 4. واٹ ڈڈ صوفیز بلیو؟ صوفیز جو ہیں وہ کس چیز پر بلیو کرتے ہیں؟ دا صوفیز بلیو ان لو اینڈ پیس، پیار اور امن پر بلیو کرتے ہیں. صوفی سینٹس کے نیمز داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی، بختیار کاکی، بابا فرید شکرگنج، بھلے شاہ، رحمان بابا اور امیر خسرو. 7 ہمارے جو صوفی سینٹ ہیں ان کے نیمز. پھر ہے ہو واز محمود آف غزنہ، کون تھا اور اس نے کتنی مرتبہ حملہ کیا. محمود آف غزنہ was one of the strongest ruler who ruled over Afghanistan and invaded India 17 times. محمود آف غزنہ جو تھا وہ ایک بہت اسٹرانگ حکمران تھا جو کہ افغانستان پر حکومت کرتا تھا اور اس نے انڈیا پر 17 مرتبہ حملہ کیا.
آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کا ورک بھی کمپلیٹ ڈن ہو جائے گا. آپ کو آسانی کے ساتھ سارا ورک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.